عمران خان کا جیل سے پیغام بھی آ چکا ہے کہ آزادی یا موت، آزادی یا موت. یہ عوام اکثریت ہے، یہ کوئی 2% کے مولوی نہیں ہے جو آپ کے کہنے پہ آپ کی تعریفیں کریں گے. یہ وہ مولوی نہیں ہے جو اسلام کو بیچتے ہیں. یہ 26 کروڑ عوام ہے اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں عطا الرحمان کوہستانی ہوں. ناظرین، کچھ اہم خبریں ہیں لے کے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں. فیض حمید سے جو لوگ فیضیاب ہوئے ہیں ان کی بھی باری آنے والی ہے. یہ کس نے کہا آپ کو آج کے اس ویلاگ میں کہیں گے، اور بڑی دھمکیاں دی گئی. اس کے علاوہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ سہیل افریدی تک پہنچ گیا ہے، اور سہیل افریدی نے آج کوہاٹ جلسے میں اس کا بتایا بھی ہے کہ ان کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا ہے. وہ بھی آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ اوور آل وہاں پہ کتنے لوگ آئے تھے جلسے میں اور کیا وہاں کا ماحول تھا، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو اسی لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جو خبریں ہیں، جو نئی خبریں ہیں، جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور ناظرین، آج ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہ پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ فیض حمید سے فیضیاب ہوئے ان کی بھی باری آئے گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیض حمید سے جو ہے وہ فیضیاب ہوئے ہیں. تو ایک اشارہ اور ایک دھمکی جو ہے وہ دی گئی. تو یہ ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک تھا جی جناب عمران اسماعیل صاحب، جو سابق گورنر سندھ تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے چھوڑا تھا 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد. جو پریس کانفرنسز ہوتی تھی اس میں عمران اسماعیل نے یہ چھوڑا تھا، اور عمران اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ نااہل ہے. یہ وہی عمران اسماعیل ہے جو گورنر سندھ رہ چکا ہے، لیکن جب اپنے اوپر اس کے اوپر آئی بات تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر کے منتیں ترلے کر کے اپنی جان مکائی تھی. اور آج یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نااہل ہے. اور ان کے ساتھ جناب ایک اور مولوی بیٹھا ہوا تھا، محمود نام تھا ان کا. تو وہ محمود صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فیض حمید سے فیضیاب ہوئے ہیں ان کو معافی نہیں دی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیض حمید سے بہت سارے فائدے لیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو مولوی جو اس دن طاہر اشرفی کی قیادت میں بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ طاہر اشرفی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ وہ ملا ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہو تو پھر وہ اچھی ہے، جب وہ اپوزیشن میں آئے تو پھر وہ بری ہے. نون لیگ کی حکومت آئے تو وہ نون لیگ اچھی ہے، اگر وہ اپوزیشن میں جائے تو پھر وہ بری ہے. یہ وہی طاہر اشرفی صاحب ہے. تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا. انہوں نے کہا 30 لاکھ مولوی جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ باتیں ان کی طرف سے کی گئی. اور اس کے علاوہ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا کوہاٹ میں، ایک بہت بڑا جلسہ تھا. کیونکہ پچھلا جو جلسہ تھا پشاور میں وہ میں نے خود کور کیا تھا. ایک چارج کراؤڈ تھا. آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پشاور میں ایک جلسہ کیا گیا تھا، اور وہ بہت بڑا چارج کراؤڈ تھا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، بہت بڑا کراؤڈ تھا. وہاں پہ بھی نعرے بازی کی جا رہی تھی ڈی چوک کی. اور آج بھی کوہاٹ میں جب جلسہ تھا اور سہیل افریدی صاحب جو اسے تقریر کرنے کے لیے آئے تو ڈی چوک کی نعرے بازی کی گئی. تو سہیل افریدی نے کہا کہ انشاءاللہ ڈی چوک ضرور جائیں گے اور آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ جلد پوری کریں گے. لیکن اس نے کہا ساتھ ساتھ کہ عمران خان نے اس کو جیل سے یہ ایک پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یا آزادی یا موت. اور یہ بات کرتے ہیں پھر سپیچ میں انہوں نے یہ بات کی سہیل افریدی صاحب نے کہ پچھلی بار جو ہماری تحریکیں گئی، ہمارے اوپر گولیاں چرائی گئی، ہر قسم کا تشدد کیا گیا، لیکن اس بار ہم جائیں گے تو یا ہم اس تحریک کو کامیاب کر کے آئیں گے، اور یا ہم جو ہے وہ اپنی جان دے کے آئیں گے. باقاعدہ طور پر انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کہی. سہیل افریدی صاحب کے ساتھ میری خود بھی ملاقاتیں ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں بچہ ہے، نوجوان ہے، گرم خون ہے، یہ باتیں کرتے، لیکن بہت ہی میچور شخصیت. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو پلان ان کے پاس ہے. مطلب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کے وہ آئیں گے. اور ابھی چونکہ اس
تحریک کی جو آپ دیکھ لیں کہ مختلف جو اضلاع ہے اس میں جا کے باقاعدہ طور پر یہ جو جلسے جلوس کر رہے ہیں اس سے ایک مومنٹم بنا رہے ہیں. اب اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے دھرنا دیا, اس کے بعد ایک مومنٹم بنا, ٹھیک ہے. اور عمران خان کے ساتھ تو ملاقاتیں ہو نہیں رہی, لیکن جو لاسٹ عظما خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی, اس میں اس نے سہیل افریدی صاحب کو باقاعدہ طور پر کلیئر کٹ کہا تھا کہ آپ میرے جو ہے وہ اوپننگ پلیئر ہیں, اوپنر ہیں, تو آپ نے فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلنا ہے. تو ایک تو سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, چونکہ جنید اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی اعلان کریں گے. بھائی جان, اگر سہیل افریدی نے احتجاج کا اعلان کرنا ہے, سہیل افریدی نے ہر چیز کرنا ہے, تو پھر آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ تو صدر بنے ہوئے نام کے, چھوڑ دیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کیا کردار ہے؟ بنتا تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے صدر آپ ہو, آپ نے جلسے جلوسوں کا اعلان کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر احتجاج کا بتانا ہے, تو آپ تو کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کریں گے. اسد کیسر صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سہیل افریدی کریں گے. حالانکہ عمران خان نے کلیئر کٹ بولا ہوا ہے جیل سے کہ احتجاج اور مذاکرات کا جو فیصلہ ہے وہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے. لاسٹ جو فائنل جو ڈیسیجن ہوگا یہ دو شخصیات کریں گے. اور اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بارہ بتا چکا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے پرسوں جب یہاں پر سہیل افریدی صاحب اسلام آباد میں آئے تو انہوں نے محمود اچکزئی سے ملاقات کی, انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کی, اور اس ملاقات میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی کروائی کہ میرے لیڈر نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ فائنل ڈیسیجن آپ کا ہوگا, ہمیں بتایا ہے. تو اب آپ کہتے ہیں مذاکرات کرنا ہے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک کا احتجاج کرنا ہے, کوئی تحریک کرنی ہے, کوئی لانگ مارچ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے فائنل ڈیسیجن آپ کا ہوگا, پھر ہم کریں گے, پھر ہم آئیں گے آگے. لیکن ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جی بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی تحریک کرو, یہ کرو, وہ کرو, اور جب عملی طور پر جب میدان پہ جب وہ ٹائم آتا ہے اس وقت کوئی کھڑا اور نظر نہیں آتا. وہ جو پنجاب کے آپ کے لوگ آتے ہیں نا, کیا مطلب وہ آتے ہیں وہاں پہ صبح آ کے سیلفیاں ٹک ٹاکس بن جاتی ہے اور شام کو وہ واپس چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عمران خان کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن استعمال ہوتا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ بڑی بڑی باتیں صرف سوشل میڈیا کی حد تک کرتے ہو, عملی طور پر بھی کرو. جو بندہ سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہے نا وہ پھر عملی طور پر بھی آ جائے اس جگہ پہ. وہ جو دھرنا ادھر دیا تھا سہیل افریدی صاحب نے, تمام پارلیمنٹیرینز کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اس وقت میں وہاں رات کو موجود تھا. چلے 5-6 آپ کے رہنما موجود تھے, 5-6 آپ کے ٹکٹ ہولڈر موجود تھے, باقی کہاں پہ تھے؟ تو سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ صرف تنقید کرنا آسان ہے, عملی طور پر بھی کوئی بندہ پھر وہ جو تنقید کرتا ہے وہ بندہ نا عملی جو میدان ہوتا ہے وہاں پہ آ کے کھڑے ہو کے بھی بات کرے تو پھر اس چیز کو مانا بھی جا سکتا ہے. خیر, پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو گیا, یہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا, اور ہر اتوار کو خیبر پختونخوا کی کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ میں جلسہ ہوگا. یہ سہیل افریدی صاحب نے ملاقات میں ہمیں کہا تھا. تو اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ جو آگے یہ چیزیں کس طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے, چونکہ جلسے تو ابھی کر رہے ہیں اور جلسوں سے ہی مومنٹم بنے گا, اور اس سے میرے خیال میں پھر آگے چیزیں بڑھیں گے, اور اس کے بعد پھر فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ محمود اچکزئی ہی کریں گے, فائنل ڈیسیجن علامہ راجہ ناصر عباس ہی کریں گے. اب ویسے پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے جو پارٹی کو چلائے گا, جیسے ابھی بیرسٹر گوہر صاحب ہے, بیرسٹر گوہر صاحب تقریباً اس کی چھٹی ہونے والی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس دن ایک باقاعدہ طور پر ریٹن لکھ کے بھی دیا ہے کہ آپ کے جو چیئرمین کے الیکشن ہوئے ہیں وہ غلط ہے. تو اب نیا چیئرمین بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون آئے گا. ناظرین, آج کی یہ کچھ اہم خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھی. امید کرتے ہیں آج کا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئی ویلاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.